السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ نماز، ہر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور ہر ایک بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جو دعا مانگوں وہ دعا میری قبول بھی ہو۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا تو یوں کرتے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس کہتے ہیں آمین۔ نہیں بھائی، نماز کے بعد بھی صحیح طریقے سے دعا مانگو۔ بعض لوگ تو دعا مانگتے نہیں ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ فرض نماز کے بعد ذکر اور دعا، یعنی فرض نماز کے بعد ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے کچھ یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور کون کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، اور فرض نماز کے بعد ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ فرض نماز کے بعد ذکر اور دعا، ایک طویل حدیث ہے، اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 بار استغفار کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عظمت والے۔ یعنی ایک دعا سکھائی گئی ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اگر سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ کو میں بتا بھی دوں گا کہ ہم استغفر اللہ نماز کے بعد کیوں پڑھتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ اس میں آ جائے گا، لیکن میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دعا بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یا تبارکت ربنا و تعالیک یا ذی الجلال والاکرام، دونوں دعائیں منقول ہیں۔ تو یہ دعا 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تشریح: فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہونے کا خصوصی وقت ہے، اس موقع پر خوب اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ ایک مختصر اور جامع دعا اس حدیث میں مذکور ہے، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں آئی ہیں، تو بہت سی دعائیں آئی ہیں، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بہت سی دعائیں آئی ہیں، اگر آپ جو دعا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اچھا، وہ میں بتانا بھول گیا کہ استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط کام تو کیا نہیں ہے، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد استغفار۔ نماز کے بعد استغفار پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو انداز یا جو طریقہ ہو وہ ہم سے ٹھیک طریقے سے ادا نہ ہوئے ہوں، یا جو الفاظ نماز میں پڑھنے کے ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ سے صحیح طریقے سے الفاظ نہ نکل آئے ہوں، تو اے اللہ، اس بات پر ہم آپ سے استغفار مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ استغفار اس وجہ سے نماز کے بعد کرنا چاہیے 3 مرتبہ۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال گزرے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھو، ابھی جو میں نے آپ کو سمجھایا نا، یہاں پر یہ بات پوری آ رہی ہے۔ نماز تو نیک عمل ہے، اس کے ختم پر کیوں استغفار کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک بہت بلند ہے، اس کے شایان نشان کوئی عمل کسی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ بندہ کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ وہ خواہ جو بھی نیک عمل کرے اوپر سے مغفرت بھی طلب کر لے، اس سے اس کی کوتاہی کو بھی تلافی ہوگی، اور جو عمل کی ادائیگی ہو جایا کرتی ہے اور جو عمل کیا ہے وہ بھی لائق قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ گناہگار گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں، اور عابد و زاہد مخلص بندے نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق ہم سے عمل نہ ہو سکا۔ دیکھیں نا، ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، صبح کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نماز میں کیا سوچ رہے ہیں؟ نماز جیسی شروع ہوتی ہے اللہ اکبر جیسی شروع ہوتی ہے، ہمارا ذہن کہیں اور باہر پھر رہا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو آپ اپنے ذہن کو خصوصی طور پر آپ اپنے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز پھر قبول بھی ہوگی۔
ہر نماز کے بعد سنت کے مطابق 3 بار استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ کہیں، اور وہ دعا پڑھے جو اوپر گزری، یعنی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ مدذل دعاؤں میں سے جو چاہیں پڑھیں یا سب پڑھ لیں، یعنی کوئی ایک دعا پڑھ لیں، یا آگے جو میں ابھی دعائیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دعا کے لیے آسانی ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا۔ یا تیسری دعا اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اور اس کے علاوہ چوتھی دعا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں آگی نا؟ تو یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے پڑھنی بھی چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ ٹائم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ٹائم ہونا چاہیے، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، سمجھ میں آئی نا؟ نماز کے بعد یہ ساری دعا آپ نے سیکھنی چاہیے۔ یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ساری دعائیں آپ کو یعنی چاہیے۔ اگر اس میں سے آپ 1-2 دعا بھی پڑھ لیں آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی، سمجھ میں آگی نا؟ اور پھر ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کے متعلق حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایسے شخص کے جنت کے داخلے سے صرف موت ہی روکے ہوئے ہیں، سمجھ میں آگی نا؟ یعنی جو شخص نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ پوری آیت الکرسی آپ پڑھیں ایک دفعہ، کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 سیکنڈ بس۔ اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھ لیں، سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں وہ ان میں سے کوئی یاد ہیں تو وہ پڑھ لیں، اگر یاد نہیں ہے تو یہ ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں آئے نا؟ تو یہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد آپ جو اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو لازمی قبول فرمائیں گے، سمجھ میں آ گئی؟ اب حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فرض نماز کے بعد جو دعا کی اہمیت ہے وہ پتہ چل جائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔